السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے نوجوان قاری عبدالرحمٰن صاحب نے ماشاءاللہ بڑی معنی افروز تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اب ہم اپنے سلسلہ تقاریر کو شروع کرتے ہیں۔ آغاز میں درس قرآن کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مفتی حافظ محمد کامران صاحب کو کہ تشریف لائیں اور فریضہ اقامت دین کے عنوان پر درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اور وہ کیا ہدایت ہے؟ فرمایا ان اقیم الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے تحت آج میرا موضوع فریضہ اقامت دین ہے۔ یہ موضوع جو ہمارے تحریکی لوگ ہیں، جو دینی تحریکوں سے وابستہ ہیں، ان کے درمیان تو ایک معروف موضوع ہے، لوگ جانتے ہیں فریضہ اقامت دین۔ مگر جو ہماری عام عوام ہے وہ اس عنوان سے عموماً ناواقف نظر آتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جب اس کے ساتھ فریضے کی قید لگا دی جائے، فریضہ اقامت دین، کیونکہ ہمارے پاس فرائض کا جو تصور ہے، جیسے ہی کسی فرض کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے کہ نماز کی بات ہے، نماز فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں فریضہ صوم، فریضہ صلاۃ، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ حج۔ فریضے کے حوالے سے یہ اصطلاحات ہمارے درمیان معروف ہیں، اور ہم انہی کو فرض سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کس نے فرض کی ہیں؟ یقینی بات ہے کہ اللہ نے فرض کی ہیں، اللہ نے ان کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ان باتوں کا ہمیں علم ہوا کہ یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے سوا بھی اللہ اور اس کے رسول کے بیشتر احکامات ہیں، جن احکامات کی ادائیگی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیات کو ہم لے لیں۔ اللہ نے سود کو ہمارے اوپر حرام ٹھہرایا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اور اس حکم کے ساتھ اللہ نے جو وعید ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نے سود کھانا نہیں چھوڑا
تو یہ اس بات کے مترادف ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، روزے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اچھا، یہاں یہ بات صرف سمجھنے کے حوالے سے ہے، کسی حکم کی اہمیت کو بڑھانا یا کسی حکم کی اہمیت کو گھٹانا مقصد نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ سود کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے سود کھانا نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے دو تین چیزوں کو اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ نے تمہارے لیے شراب اور جوئے کو حرام ٹھہرا دیا ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ یہ تمام کے تمام شیطانی کام ہیں، شیطانی عمل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو ان احکامات کے بارے میں یہ بات کہہ سکے کہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سود کے بارے میں، شراب کے بارے میں، زنا کے بارے میں، جیسے ہم ان فرائض کے بارے میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ کے جو دیگر احکامات ہیں، چاہے ہم انہیں فرض کا عنوان نہ دیں، مگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کوئی بھی حکم ہو اللہ کا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، انداز دیکھیں وہی صلاۃ والا ہے، حکیم الصلاۃ کہا تھا، حکیم الصلاۃ، حکیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں فرمایا حکیم الدین، دین قائم کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں تو ہمارے پاس ہم نے احکامات کی تقسیم کی ہوئی ہے اپنے حساب سے، فقہا نے کی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں۔ وہاں کیا چیز تھی؟ وہاں بات یہ تھی کہ کسی حکم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو وہ جس طرح سے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، بالکل اسی طرح سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کو بھی اللہ کا دین سمجھتے تھے، اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کو بھی اللہ کا دین سمجھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لیے باندھی ہے تاکہ ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، اس مقام پہ اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو عبادات ہیں یہ اول روز سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، یعنی دیگر انبیاء جو پچھلی امتیں ہیں وہاں بھی نماز کا تصور ہمیں ملتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی تھی، روزے کا تصور ہمیں ملتا ہے کہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو اللہ کا حکم ہے ان اقیم الدین، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ حکم تم سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا ہے، تم سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو اقامت دین کی بات ہے، اسے قرآن کریم میں دو اور مقامات پر مختلف انداز میں بھی ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ بات یہی ہے، انداز مختلف ہے اور وہ انداز ہمارے درمیان معروف ہے۔ آپ چلے جائیں سورہ بقرہ
آیت نمبر 143، وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مراد کیا ہے؟ درمیان کی امت۔ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے، ہمارے بعد بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے۔ اور امت وسط کیوں بنایا ہے؟ درمیان کی امت کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ گواہی کس چیز کی گواہی؟ آگے بتا دیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس چیز کی گواہی جس چیز کی گواہی رسول نے تم پر دی ہے۔ اور رسول نے کس بات کی گواہی دی؟ اللہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ کا دین لے کر آئے تھے، رسول نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، انداز مختلف ہے۔ دوسری آیت تو اور معروف ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تمہیں ایک خیر امت بنایا ہے۔ اب یہ اس امت کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی اور امت کے بارے میں بات نہیں کی کہ تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے۔ خیر امت، بہترین امت، لوگوں کو نفع پہنچانے والی امت، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی امت اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ مگر جب خیر امت بنایا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ کسی آدمی کو جب کوئی مرتبہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، ہمیں اس بات کا علمبردار بنایا ہے کہ دنیا میں خیر کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب اس خیر کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ اور کس لیے بنایا؟ آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں خیر امت اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ نیکی کا حکم دو اور گناہوں سے منع کرو، گناہوں سے روکو۔ اللہ نے اس لیے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ اب یہ تینوں آیات، ان اقیموا الدین والی آیت اور یہ دونوں آیات، یہ دراصل الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو ہم نے اس میں سے جس عنوان میں سب سے زیادہ جامعیت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد شہادت علی الناس ہے، کہ لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پہنچانا، گواہی دینا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، مگر ان دونوں عنوانات کے اندر وہ جامعیت موجود نہیں ہے جو جامعیت اقامت دین کے عنوان میں موجود ہے۔ اقامت دین، دین کو قائم کرو۔ ابھی آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تشریح آئے گی، اس سے اندازہ ہوگا کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس عنوان کو منتخب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اب اقامت دین کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں نا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ نیا عنوان ہے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے۔ اقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل بنیاد پر قائم کر دینا۔ اقامت جو کھڑا کر دینا۔ اقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل بنیاد پہ قائم کر دینا۔ جیسے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی پر پہنچتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گری جا رہی ہے، دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، سیدھا کر دیا جائے۔ تو وہاں اللہ نے کیا الفاظ استعمال فرمایا یرید ان ینقض فاقامہ، یرید ان ینقض فاقامہ، کہ خضر علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس دیوار کو دوبارہ قائم کر دیا جائے،
اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، اقامت کے الفاظ ہیں۔ تو جب یہ کسی ٹھوس چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اسے سیدھا کر دینا، اسے کھڑا کر دینا۔ اور جب یہ لفظ کسی معنوی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا وجود نہیں ہوتا، معنی ہوتے ہیں، ابھی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا یا اس کام کا پورا پورا حق ادا کر دینا، پورا پورا حق ادا کر دینا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ نماز ہے۔ جیسے نا وہاں دیوار کے لیے استعمال کیا تھا، یرید ان ینقض فاقامہ، کہ دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا، قائم کر دیا۔ ایسے ہی نماز کو بھی تو قائم کرنا ہے، نماز کو بھی قائم کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تو نماز کو کیسے سیدھا کھڑا کریں گے؟ تو معنوی چیزوں کے لیے قیام کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا پورا پورا حق ادا کیا جائے۔ جیسے نماز کا قیام کب ممکن ہوتا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ نماز اگر وقت پر نہیں پڑھی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کو قائم کیا جا رہا ہے۔ قیام میں نماز کو وقت پہ پڑھنا داخل ہے۔ نماز کی تمام آداب اور محاسن کا خیال رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب اس طریقے پر نماز پڑھی جائے گی تو ہم یہ بات کہیں گے جناب نماز قائم کی جا رہی ہے، اقیم الصلاۃ، قائم ہو رہی ہے نماز۔ اگر جماعت چھوڑ دی یا وقت پر نماز نہیں پڑھی تو نماز کا قیام نہیں ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، اقرأ الصلاۃ ہوگا۔ تو نماز کے قیام میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے تمام حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ ہے قیام کا مطلب، اقامت کا مطلب۔ ابھی اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ پھر ہے دوسرا لفظ اس کا دین، دین، اقامت دین۔ اقامت کا مطلب پورا پورا حق ادا کرنا۔ اور دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی ہے نظام زندگی، دین کے معنی ہے طریقہ زندگی، دین کے معنی ہے وہ طرز عمل جو طرز عمل انسان گزار رہا ہے، جس پر عمل کر رہا ہے، وہ اس کا دین ہے۔ اور اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام، کوئی اور طریقہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اسلام یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی نہیں سوائے اسلام کے۔ اور اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے سوا اللہ کے پاس کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، کسی اور طریقے پہ زندگی گزارتا ہوا آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین یہودیت ہے، دین تمام طریقے ہیں نا، دین نصرانیت ہے، اور دین ہے۔ آج کل تو ہمارا یہ جمہوریت بھی ایک دین بنا ہوا ہے، یہ اشتراکیت، یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین ہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتی ہیں ہمیں۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام دینوں سے بیدار ہو کر، ان تمام دینوں سے بیدار ہو کر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ کیونکہ ان دینوں کا معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی دین ہیں ان کے اندر عدل موجود نہیں ہے، عدل کے خلاف ہے۔ اگر ایک چیز کی حمایت ہوگی تو دوسری کی مخالفت ہوگی، اگر ایک کو فائدہ پہنچائیں گے تو دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ دنیا میں صرف دین اسلام وہ دین ہے جو پوری دنیا کے لیے عدل کی بات کرتا ہے، کفار کے لیے بھی عدل کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عدل کی بات کرتا ہے، اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دین اسلام ایک مکمل دین ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے کہ جو ایک شخص کو اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، بڑے سے بڑا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، یا زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا ہی مرحلہ کیوں نہ ہو، اسلام کی ہدایات اس کے لیے موجود رہیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
کہ اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اس بات پر راضی ہے کہ تمہارا دین اسلام ہو. اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے. تو اقامت کے معنی پورا پورا حق ادا کر دینا، اور دین کے معنی طریقہ زندگی. ہم اپنے عنوان پہ آ رہے ہیں. اقامت کے معنی پورا پورا حق ادا کر دینا، اور دین کے معنی طریقہ زندگی یعنی اسلام، کوئی اور دین نہیں. تو اقامت دین کا مطلب یہ بنے گا کہ دین اسلام کا پورا پورا حق ادا کرنا. اقامت دین کا مطلب کیا بنے گا؟ جو ہمارا مقصد ہے، مطلب یہ بنے گا کہ اسلام کا پورا پورا حق ادا کر دینا. ایسا نہیں کہ ایک گوشے کا تو ہم حق ادا کر رہے ہیں، دوسرے کا نہیں کر رہے، پورا پورا. اللہ نے بھی ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے. کیا مطالبہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ایمان والا کون ہے؟ میں ایمان والا ہوں، آپ ایمان والے ہیں. جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ ایمان والے ہیں. تو اللہ کا کسی ایک گروہ سے مطالبہ تو نہیں ہے. اللہ کا مطالبہ تمام کے تمام ایمان والوں سے ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں، تو اللہ نے سب سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ پورے کے پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ، آدھے پونے نہیں آؤ، پورے آ جاؤ اسلام میں. مگر افسوس کی بات ہے، اس حوالے سے ہمارے اندر دو بڑی خامیاں موجود ہیں. یہ جو اب تک کی بات کی گئی ہے نا، اس میں تو کوئی آدمی بھی اختلاف نہیں کرتا. ہر آدمی یہ بات کہے گا کہ ہاں بھائی دین پر عمل ہونا چاہیے. اقامت دین کی جو بات کی گئی ہے، ہر آدمی تسلیم کرے گا ہاں بھائی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہونی چاہیے، دین کو قائم کرنا چاہیے. ہمارا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا ہے. مگر اس حوالے سے جو کوتاہی برتی جاتی ہے، پہلی کوتاہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اپنی انفرادی دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ گئی ہے. اپنی انفرادی دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ گئی ہے. اور آگے بات آئے گی دینداری بھی کیا جس کو اس نے دینداری سمجھ رکھا ہے، محدود پوری نہیں. جبکہ اچھا اس حوالے سے ایک مثال بھی میرے ذہن میں آ گئی، یعنی یہ تجربے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایسی ہوا میں بات کی جا رہی ہے. میں نے ایک آدمی کو دین کی دعوت دی، درس کی دعوت دی، محفل میں بلایا تو مجھ سے کہتے ہیں جناب میں مسجد میں نماز پڑھنے تو آتا تو ہوں نماز پڑھنے مسجد میں. یعنی ان کا انداز یہ تھا، یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں اور تلاوت ساری چیزیں تو میں کر رہا ہوں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی میں دین پہ عمل تو کر رہا ہوں، آپ کون سے دین کی دعوت مجھے دے رہے ہو؟ یعنی میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے تلاوت قرآن کر لی، میں مسجد میں آ گیا تو میرا دین تو مکمل ہے، میں نے تو دین کو قائم کر دیا. اب کس دین کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ ہے دین کا محدود تصور. اور اس کے بعد اپنی انفرادی دینداری پر راضی ہو جانا کہ جناب ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. جبکہ اس حوالے سے ہم یہ بات سوچیں، ہم یہ بات دیکھیں کہ ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں بھی دین پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہ اجتماعی طور پر اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد نہ کرے. انفرادی طور پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. مثالیں دے دیتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک گلی بہت زیادہ گندی ہے. آج کل تو ہمارا معمول ہے نا کہ ہمارے پاس تو بلدیاتی نظام موجود ہی نہیں ہے، اور 20 سال سے بلکہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہمارا شہر جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. کوئی اس کا پرسان شہر نہیں، پورے ملک کا حال یہی ہے. اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، نااہل لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، تو اس کا خمیازہ ہے یہ جو ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال یہ تو الگ بات ہے. اگر ایک گلی گندی ہے تو
وہاں ایک آدمی یہ کام کرے کہ اس گلی میں اس کا گھر ہے اور وہ یہ بات سوچے کہ میں اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں اچھی خاصی صفائی ستھرائی کر لی ہے، اور اس کے اوپر راضی ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اور یہ بات سمجھے کہ باہر گلی میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے یا باہر گلی میں جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں اس وبا سے، ان بیماریوں سے وہ بچ جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کا اپنا گھر بڑا صاف ہے، گھر کو اس نے صاف ستھرا کیا ہوا ہے، چمکایا ہوا ہے گھر کو، مگر گلی پوری کی پوری گندی ہے، تو وہ آدمی اس گلی کی گندگی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ لازمی بات ہے گھر میں قید ہو کے تو نہیں بیٹھے گا، اسے گھر سے نکل کر باہر جانا پڑے گا، گلی میں جانا پڑے گا کسی کام کے لیے، گلی سے واپس آنا پڑے گا، تو گلی کی جو گندگی ہے وہ اس کے گھر میں بھی آ جائے گی، اور گندگی آئے نہ آئے اس کے جو جراثیم ہیں ان جراثیم سے وہ کسی بھی صورت محفوظ نہیں ہو سکتا، محفوظ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں یہی مثال انفرادی دینداری کی ہے کہ ہم چاہیں انفرادی حیثیت میں کتنا ہی دین کے اوپر عمل کیوں نہ کرتے ہوں، اجتماعی طور پر جب ہمارے معاشرے میں بدی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اور ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ کبھی بھی ان برائیوں اور بے حیائیوں سے مکمل طور پہ بچ نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگوں کو مل کر اس گلی کو صاف کرنے کی کوشش کرنی، یہ اجتماعیت، حکامت دین کا لازمی تقاضا، اجتماعیت، مل کر یہ کام کرنا ہے، اکیلے یہ کام نہیں ہوگا، اکیلے کرنے کا کام نہیں ہے، سب لوگوں کو مل کر اس گلی کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، جب جا کر لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ دیندار بنے اور دیندار بنے رہیں اور ہماری نسلیں بھی دین کے اوپر عمل کریں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے انفرادی طور پر مطمئن ہو کے گھر میں نہیں بیٹھنا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز، اسی کے آگے کا مرحلہ ہے، اگر کسی کو اس بات کے اوپر متوجہ بھی کر دیا جائے کہ بھائی دیکھو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی دعوت بھی دینی ہے، تو لوگ جس بات پر راضی ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی دعوت بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی دعوت بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی دعوت بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جزوی دعوت ہے۔ دوسری خرابی، پہلی خرابی یہ ہے کہ انفرادی طور پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، یہ تو وہ ہے کہ پتنگ کنوں سے گئی، بالکل ختم، کہ بس خود نماز پڑھ لی، خود روزہ رکھ لیا، دنیا جائے بھاڑ میں۔ اور اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں تو جزوی طور پر جس چیز کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے اسی چیز کی دعوت لوگوں کو دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جب پورے دین پہ عمل کرو گے تو پوری دین کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی۔ اب پورا دین کیا ہے؟ پورا دین کیا ہے؟ پورا دین اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنا، اور جن احکامات پر ہم اس وقت عمل نہیں کر پا رہے کسی وجہ کی بنیاد پر، تو اس وجہ کو ختم کرنا، اس وجہ کو دور کرنا کہ اللہ کے وہ احکامات جن پر ہم اس وقت عمل نہیں کر پا رہے ان پر عمل کرنے لگ جائیں، تو اس وجہ کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی بات کو واضح کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف انفرادی احکامات نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایسے بھی احکامات ہیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر اسلامی ریاست موجود نہ ہو، اسلامی حکومت موجود نہ ہو، اسلامی اسٹیٹ موجود نہ ہو، تو ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثالیں آپ کے سامنے بار بار آتی رہتی ہیں، دے دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے، کہ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں قصاص کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص کو فرض قرار دیا ہے۔ قصاص کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے
کسی کو قتل کیا بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے۔ تو اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام ہو گیا، ایک آدمی نے قتل کر دیا تو اس دوسرے آدمی کو قتل کون کرے گا، قصاص کون لے گا؟ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ ایک نے قتل کیا دوسرا بدلے میں اٹھے اسے قتل کر دے، بلکہ یہ تو ایک نظام ہے۔ اسلامی حکومت یہ کام کرے گی، اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ اس شخص پر مقدمہ چلے گا، جرم ثابت ہو جائے گا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ مقدمہ چلے گا، جرم ثابت ہو جائے گا تو بدلے میں اس شخص کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اگر اسلامی ریاست موجود نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور آج ہو بھی نہیں رہا۔ ایسی اور دیگر حدود کے معاملات ہیں، آپ زنا میں سنسار کرنے کی جو بات ہے یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، حدود کے قوانین، ان تمام چیزوں کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی جب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک اور عذر سامنے آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو صحیح ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اسلام کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں یہ کام ریاست کے کرنے کے، تو ریاست تو موجود نہیں ہے، اسٹیٹ تو موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ریاست کی طاقت بھی موجود نہیں ہے، اب کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ جائیں؟ کہتے ہیں نہیں بس کام ہو نہیں سکتا، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، اس ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک آدمی کو اگر قبض ہو جائے مثال کے طور پر تو کیا کرتا ہے؟ کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔ پیٹ خراب ہو گیا، قبض ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں، بھائی پیٹ خراب ہو گیا، اندر باہر کچھ نہیں، ختم نہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کھا سکے اور صحت برقرار رہ سکے، اس کی زندگی برقرار رہ سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ان احکامات پر ریاست کے نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا تو ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے تمام مسلمانوں کی کہ اس ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جائے۔ جیسے نمازی کی مثال آپ لے لیں نا، کہ اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے نا، یہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کسی جگہ مسجد نہیں ہے تو ہم سب بات لوگ جانتے ہیں کہ بھائی نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے مسجد نہیں ہے تو اب ٹھیک ہے گھر میں ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، انفرادی طور پہ ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، آپ مسلمان بھی مجتمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ اجتماعیت، ایک آدمی مسجد نہیں بناتا، آپ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعیت، اور مسجد بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جتنی جس کی استطاعت ہے اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ مسجد بنانی ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کار خیر کا کام سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر دین کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، دین کی اقامت کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے بیشتر احکامات ایسے ہیں کہ اسلامی حکومت اور ریاست کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم ان پہ عمل نہیں کر پا رہے، مگر اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اچھا، اس میں بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اقامت دین کی جد و جہد کرنا ہے، دین کو قائم کر دینا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، یعنی مایوسی کا معاملہ نہیں ہے کوئی کہ ہم لوگ مایوس ہو جائیں کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ جد و جہد کی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے، آج تک کوئی ریاست کوئی حکومت قائم تو نہیں ہوئی، تو کیا کریں؟ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، کام تو کرنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری ذمہ داری ریاست قائم کر دینا نہیں لگائی، بلکہ ریاست کو، حکومت کو، دین کو، اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا لگائی ہے۔ جد و جہد اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا مختصر بیان کر دوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید وقت بہت زیادہ ہے میرے لیے، مگر لگا کہ وقت تو کم ہے، پھر بھی کیسے ہے دین، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے کہ جس دین کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے اپنی ذات پہ قائم کرنا ہوگا۔ بڑی آسان سی بات ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں نا، دین کہاں قائم ہوگا؟ ہمارے درمیان قائم ہوگا۔ ریاست کس کی قائم ہوگی؟ ہماری ریاست قائم ہوگی۔ جب اس ریاست کے لوگوں میں وہ دین ہوگا ہی نہیں تو ریاست کیسے قائم ہوگی؟ آج اگر جو لوگ نظام کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ اور اقامت دین، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں نا،
تو مثال کے طور پر آج اگر کسی کو عمران خان کی جگہ حکومت دے بھی دی جائے تو کیا دین قائم ہو جائے گا؟ دین قائم نہیں ہوگا، دین قائم نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دین کے قیام کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یعنی پہلے ایک کام مشکل تھا، اللہ کے نافرمان لوگ حکومت میں موجود تھے، سیاست میں موجود تھے، لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے تھے، یہ قائم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو جب اللہ کے فرما بردار لوگ حکومت میں آ جائیں گے تو وہ اس کام میں ہمارے معاون بن جائیں گے، وہ اس کام میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ جناب مجھے 12 بجے جو ہے حکومت ملے تو میں 12:01 پر دین قائم کر دوں، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات پہ قائم کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہی بات ہمیں بتائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے ترتیب۔ مگر ایسا ترتیب کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اس بات میں مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ جناب ابھی میں تو پورا دین پہ عمل نہیں کر رہا، لہذا ایک مرحلہ مکمل نہیں ہوا، لہذا میں تو گھر والوں کو دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام کے تمام کام ساتھ ہوں گے کہ ہمیں خود بھی دین پہ عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے شہر، اپنے ملک والوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہ کر اس دنیا میں اللہ کے دین کے قیام کی جہد مسلسل کرتے رہنا ہے۔ یہ اس وقت ہمارا کام ہے، اور یہی جو ہے وہ اقامت دین ہے۔ 2 آیات رکھ دوں، ایک آیت اس کے حوالے سے جو وعید اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، اور ایک جو ہے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ اہل کتاب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں تک کہ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ یہ تورات اور انجیل جو انہیں دی گئی تھی یا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، یعنی سے کہتے ہیں قرآن، اس کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد اور کوشش نہ کریں، تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یعنی انسان جتنے بھی اعمال کر لے، جتنے بھی نیک اعمال کر لے، اگر اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد نہیں کر رہا تو اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر تم تورات، انجیل یا اللہ نے جو کتاب آج ہمیں دی ہے قرآن، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے استعارے کے طور پہ ہمیں بتا دیا کہ زمین سے رزق ابلے گا اور آسمان سے رزق برسے گا۔ یہ تو استعارہ ہے نا، یہ تو مثال ہے خوشحالی کی کہ تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آج ہمارے مسائل کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج دنیا میں بحیثیت نظام اللہ کا دین کہیں قائم نہیں ہے۔ بحیثیت نظام، ریاست کے طور پر، حکومت کے طور پر، طاقت کے طور پر اللہ کا دین اسلام کہیں قائم نہیں ہے۔ اسی لیے آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر عزت و سرفرازی چاہتے ہیں تو ہمیں جد و جہد کا حصہ بننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔